Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Senate Syed Yusuf Mirza Gilani, Speaker National Assembly Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister of Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif, members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my singular privilege as your civilian president to address for the 8th time the August House at the beginning of another parliamentary year. This moment marks not only the continuation of our بھائی مجھے سامنے آ جائے نا، سامنے میرے سے بات کریں گے تو میں بات کر لوں گی، ادھر میں کیا بات کروں آپ دیکھو ہماری مجھے بہت احترام ہے. میڈم آج کی جو کارروائی کے دوران جو اپوزیشن کا رویہ تھا کیا کہیں گی اس پہ؟ ہاں بالکل، میں تو آنیسٹلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں. یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی. یہ اس کو تھریٹ عمران خان کا خاتمہ سمجھیں؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا. یہ کیا بات، میں نے بد تہذیبی اور کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا. لوگ اس بد تہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے. اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے، حالات امپروو کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو چل تھینک یو. بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ کی آج نئے پارلیمانی سال پہ اسپیچ تھی، جو اپوزیشن کا رویہ تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جو اسپیچ پریزیڈنٹ نے کی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے پارلیمانی سال کے شروع ہونے پر ایک بہت مثبت تقریر کی ہے، اور انہوں نے جو گزشتہ ایک سال میں حکومت کی کامیابیاں ہیں ان کا بھی احاطہ کیا ہے، اور حکومت کے لیے اگلے سال کے رہنما اصول دیے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ترقی کے ثمرات کو عوام تک لے کے جائیں گے. اس حوالے سے انہوں نے مفید تجاویز دی ہیں. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آج صدر صاحب کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے اراکین ایک عجیب سا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کرو یا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو. وہ سزا یافتہ مجرم ہے. 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے غبن کیا ہے، انہیں عدالت سے سزا ہوئی ہے. وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. حکومت کسی ایسے شخص کو جسے عدالت سے سزا ہوئی ہو رہا نہیں کر سکتی. اور اسی طرح جو ایک اہم بات ہے کہ اگر کسی تھانے دار کو چوری کا مال واپس کیا جائے برآمد کر کے، اور کہا جائے کہ مالکوں کو لوٹا دو، اور وہ تھانے دار وہ برآمد شدہ مال مالکوں کو دینے کی بجائے واپس اسی چور کو دے دے کہ جس سے وہ مال برآمد ہوا تھا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تو عمران خان صاحب کی یہی کہانی ہے کہ برطانیہ نے چوری کا مال برآمد کر کے انہیں دیا کہ یہ اس کے مالکوں کو سرکاری خزانے میں جمع کرا دو. انہوں نے مالکوں کو لوٹانے کی بجائے اسی چور کو واپس دے دیا جس سے لندن میں وہ برآمد ہوا تھا. تو لہٰذا ایک ایسے شخص کو جس نے 54 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہو، اسے ہیرو کے طور پہ پیش کرنا، سیاسی قیدی کہنا، میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. تھینک یو سر. اقبال صاحب، آپ کا ایک کلپ کچھ دن قبل آکسفورڈ یونیورسٹی کا بڑا وائرل چل رہا ہے، اور اس کے اندر آپ نے دوبارہ جو ایک رسپانس دیا ہے وہ بھی اب آ گیا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس سے؟ دیکھیے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نالائق اور احمق دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ 30 جنوری کو جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں شکست ہوئی، اور ان کے ایک حمایتی طالب علم نے ایک ایسے موضوع پر جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، وہ تھا کہ لبرل ڈیموکریسی ہیز فیلڈ گلوبل ساؤتھ. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا موضوع تھا. تو اس نے اس کا تعارف کراتے ہوئے تقریر عمران خان پہ کی اور پاکستان کو روک سٹیٹ بنا کر پیش کیا. جب میری باری آئی تو میں نے اس کے جواب میں پھر عمران خان صاحب کی پوری تفصیل بیان کی، اور ہال نے اس کے اوپر تالی لگائی، اور پھر الحمدللہ
45 کے مقابلے میں 184 ووٹوں سے ہمیں کامیابی بھی ملی. تو اپنی شکست کو دوبارہ اس طرح سے اجاگر کرنا اور ایک بلا وجہ کا پوائنٹ سکورنگ کرنا اور بین الاقوامی فورمز پہ پاکستان کو بدنام کرنا، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اس پہ شرمساری ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ وہ اس کو اجاگر کریں. اپنی شکست، یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ آکسفورڈ یونین میں شکست کھائی اور اس کے اوپر وہ اپنے ویڈیو کو جیت بنا کر پیش کر رہے ہیں. اسی طرح الیکشنوں میں شکست کھائی اور فارم 47 کا بیانیہ بنا کے اپنی شکست کو جیت بنا کر پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے 35 پنجروں کا ڈرامہ کرتے تھے. تو یہ اسی طرح کے جھوٹے فیک بیانیوں کے سر پر اپنی سیاست چلاتے ہیں. تھینک یو. پی ٹی آئی جو ہے وہ ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی اتحادی بنی ہوئی اور نہ کسی نے جی بالکل ثبوت ہے انہوں نے کون لے کے کس نے ان کو لا کے بتایا کس کے دور میں یہاں پہ یہ 7 8 جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں کوئٹہ کے حالات سر 4 دن سے لاک ڈاؤن ہے. اپوزیشن لیڈر یہاں خطاب کر کے گئے ہیں کہ کوئٹہ اپوزیشن لیڈر کہہ کے گئے ہیں کوئٹہ 4 روز سے لاک ڈاؤن ہے، بند ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہیں بھی کسی کے بلیٹن میں یا کسی اخبار میں نہیں پڑھا. ابھی انہوں نے کہا ہے نا تو میں میرا تو نہیں بنتا نا کہ میں کمنٹ کروں. یہاں پہ اندر آئے ہوئے تھے چیف منسٹر آئے ہوئے تھے، آپ ان سے پوچھتے. اچھا سر، آج جو احتجاج ہوا تحریک انصاف کی جانب سے جب صدر آصف الزرداری نے یہ تو روایت ہے. لیکن سر یہ احتجاج اسی طرح آپ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ احتجاج ہوتا تھا. یہ تو یہ اگر نہ ہو تو آسمان خراب ہو جائے. لیکن اسی طرح احتجاج چلتا رہا تو سر پھر بات کون سر گلگت بلتستان میں دیامر ڈیم متاثرین 20 دن سے دھرنے میں ہے. حکومت ابھی تک سوئی ہوئی ہے سر، ان کے معاملات حل کیوں نہیں کر رہی سر؟ یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جس تقریباً 4500 میگاواٹ ہونا چاہیے بالکل. ان کے معاملات جو ہیں جو بھی کمپنسیشن وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بالکل سیٹل ہونا چاہیے. مجھے اس میں کوئی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں میں اس لیے. آصف الزرداری کے آج کے خطاب کو کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ؟ بڑا اچھا خطاب تھا اور انہوں نے 1 سال کا پروگرام کیا ہے، حکومت اس سے عمل کرے. اچھا سر، دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، عمران خان نے جو ڈائلاگ کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی آئی. ان کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً 3 سال مکمل ہونے والے. پی ڈی ایم کی حکومت رہی، اب بھی آپ کا 1 سال ہو گیا. تو آپ نے کیا اس کے اوپر وفاق نے اسٹریٹجی کی ہے کہ ان کے فیصلوں کو کم بیک کیا جا سکے؟ روزانہ لڑائی ہو رہی ہے، روزانہ ہمارے جو ہے فوجی جو ہے جوان جو ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ کیا جانوں کی قربانی سے زیادہ کیا آپ مانگتے ہیں؟ سر کوئی گرینڈ آپریشن آغاز کرنے جا رہی ہے کوئی؟ یہ آپریشن جو ہے لگاتار ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں خاطر خواہ کامیابیاں ہوئی ہیں. ان کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں اور یہ خارجی جو ہیں بہت سے خارجی جو ہیں مارے گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک جو ہے یہ اس کا مکمل طور پہ جو پودے لگائے ہوئے ہیں عمران خان کے ان کا کلا کم نہیں ہوئے. چلو لحاظ کا تھوڑا سا ذرا کم رکھا ہے. میں صرف اس بزرگ کا لحاظ کرتا ہوں جو چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتا ہے. جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا میں اسے کبھی بزرگ بھی نہیں مانتا. آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا صدر آصف الزرداری صاحب کو؟ اللہ مجھے ایسے موقع سے سر محروم ہے. سر بین الاقوامی وفود آئے ہوئے احتجاج کیا، پارلیمنٹ کیا امیج دیا پاکستان کو؟ سر بین الاقوامی وفود نہیں تھے، ڈیلیگیشنز تھے مختلف ایمبیسیز کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے آگے بیڈ امپریشن کیا ہے تو میرا آپ ہی سے ایک سوال ہے کہ جب انہی ڈیلیگیشنز کے سامنے، ان کی ریزیڈنسز کے سامنے اس ڈپلومیٹ انکلیو کے ہوتے ہوئے ریاست نے اس چوک کے اندر نہتی اور معصوم پاکستان کے اوپر گولیاں برسائی تھیں، اس وقت کسی کو کوئی امیج یاد نہیں تھا ملک کا، اداروں کا، کسی چیز کا. لوگوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ کو لوگوں کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کے جان سے مار دیتے ہیں. ہم آپ کو نیشنل اسمبلی میں آنے پہ امیج کی پرواہ کریں، امیج کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آپ نے کسی کو رہنے نہیں دیا. حامد رضا صاحب بتائیے گا، پے در پہ آپ لوگوں کے ملاقاتیں اور مختلف اجلاس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اختلافات ہیں ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے حوالے سے ڈویژن پائی جا رہی ہے. نہیں سر، کوئی ڈویژن نہیں ہے. 2 میٹنگز ہو چکی ہیں بڑی تفصیلی اس حوالے سے. دیکھیں میں آپ کی بات کرتا ہوں، کیوں پش کیا جاتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے اور کیوں نہیں پش کیا جاتا؟ یہ 2 سوالات ہیں. دیکھیں ڈیالہ کے آگے جانے سے ایک
جو ایلیمنٹ جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پلانٹڈ 9 مئی پہلے کیا گیا اڈیالہ کے باہر اگر افراد کی تعداد زیادہ لے کے پہنچ جائیں اور یہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ ان کے آنے کی وجہ سے سیکیورٹی لیپس ہوا اور خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو وہ یعنی یہ نقطہ نظر ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی مشاورت چل رہی ہے. اڈیالہ یار میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں آپ کے سامنے, ہم 15 سے 20 لوگ تو ہر ہفتے جمعرات کو اڈیالہ پہنچے ہوتے ہیں, تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے اڈیالہ کے آگے جانے سے. مجھے کہیں گے صبح جانا ہے تو میں بھی چلنے کے لیے